آج حضور کی بات کرنی ہے، چونکہ ان کی بات ایسی بات ہے جس پر بات ہی ختم ہو جاتی ہے، اور اہل ایمان ان کا ذکر کر کے اپنے قلوب کی تسکین کا سامان کرتے ہیں۔ اتنا تذکرہ کسی کا ہوا نہیں آج تک جتنا میرے حضور کا ہو رہا ہے۔ میرے امام نے کہا تھا، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، گھر گھر تذکرے انہی کے ہیں، ہر لب پہ باتیں انہی کی ہیں۔ صدیاں قبل اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے تھے، ماحول کی شگفتگیاں بتاتی ہیں جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا۔ زمین سے آسماں تک، آسماں سے لامکاں تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے۔ گلی گلی مہک رہی ہے، ہر آنگن پر بہار ہے، ان کا آنا کیا ہوا بزم عالمی سج گئی، پوری کائنات بقائے نور بن گئی۔ ناگہاں ساکن ہواؤں پر روانی آ گئی، اور چمن کے پتے پتے پر جوانی آ گئی۔ آج زانوئے ازل نے صبح پہ انگڑائی لی، اور مسکرا کر ایک کرن نے ہاتھ میں شہنائی لی۔ مخزن اسرار قدرت کے امی پیدا ہوئے، غل ہوا دنیا میں ختم المرسلین پیدا ہوئے۔ اہل ایمان ان کا ذکر کر کے اپنے قلب کو قرار دیتے ہیں۔ میرے شہر کے ایک پنجابی شاعر ہیں ڈاکٹر اسحاق، انہوں نے تو قلم توڑ دیا۔ تینوں سینے دی میں ٹھانڈا کھاں، تینوں سینے دی میں ٹھانڈا کھاں، شہد گلاب تے کھانڈا کھاں۔ اور یہ انور مسعود صاحب مزاحیہ شاعر ہیں، لیکن نعت لکھنے پہ آئے تو اللہ اس پر کرم کرے، کیا نقشہ کھینچا۔ ان کا نام لبوں پر آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے۔ ان کے بول بہاروں جیسے، اور اصحاب ستاروں جیسے۔ ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی۔ جب وہ سیر کو جایا کرتے، سر پہ بادل سایا کرتے۔ دل آویز نام ہے، خوبصورت باتیں ہیں، اور اہل ایمان تسکین پاتے ہیں۔ آج پوچھنے والے ہمیں یہ بھی پوچھتے ہیں، یہ لکھا کہاں ہے؟ لکھے کی کمی نہیں، ہمارے علماء محققین دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں، لیکن میں کہا کرتا ہوں، کیا ذکر رسول کے لیے بھی دلیل کی ضرورت ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ پھولوں کا تذکرہ چھڑا ہو اور بلبل کہے لکھا کہاں ہے؟ بات شمع کی ہو رہی ہو، پروانہ دلیلیں ڈھونڈ رہا ہو۔ اور یہ بھی ممکن نہیں کہ بات سرکار مدینہ کی ہو رہی ہو اور امتی کو دلیل چاہیے۔ محب کے لیے اس سے بڑا سرمایہ ہی کوئی نہیں، کوئی اس کے محبوب کا ذکر چھیڑ دے۔ اعد ذکر نعمان لنا فإن ذکرہ هو المسک ما کررتہ یتضوع۔ امام شافعی بولے، میرے ممدوح کی باتیں چھیڑو، ان کا ذکر ایسی کستوری ہے، تم جو سے چھیڑتے جاؤ گے خوشبو پھیلتی چلی جائے گی۔ کستوری کا مزاج ہے، جتنا رگڑو گے اتنی خوشبو پھیلے گی۔ مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ، مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ، فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے۔ تو اہل ایمان کو تو قرار ملتا ہے ان کے ذکر سے۔ حضرت شیخ مہدی الفاسی مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں، حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ محبوب کا ذکر تسکین نہ دے، محبوب کے ذکر سے قرار نہ پہنچے۔ رومی کا انداز بڑا سادہ ہے، بڑا دل نشیں ہے۔ اللہ اکبر، تمثیل سے بات سمجھانے کا فن جانتے ہیں، اور اتنا بڑا آدمی ہے کہ اقبال نے بھی اسے اپنا مرشد مانا، اور جس کو اقبال نے مرشد مانا وہ مرشد ہی ہوگا نا۔ آج لوگ ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں، فلاں بندے نے دھکا دیا تھا میری بیعت ہو گئی۔ میں نے کہا یہ کیسی بیعت ہے جو کسی کے دھکا دینے سے ہوتی ہے؟ یہ تو دل کا سودا ہے، اور دل اس کو دے جو دل بر بھی نہ ہو۔ فلک نے بخشی ہے انہیں خواجگی، جو جانتے نہیں روش بندہ پروری کیا ہے۔ تو رومی کا انداز اور اقبال نے بڑی چھانٹ پھٹک کے ساتھ مرشد مانا۔ ایک مدت سوچتا رہا، اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب رازی۔ کبھی جی چاہتا کہ رومی مرشد ہو، بات کرتا ہے سیدھی دل میں اترتی، اور کبھی کہتے نہیں میرا مرشد راضی ہونا چاہیے،
بات کرتا ہے دلائل کی انبار تو لگا دیتا ہے. گر و استدلال کارے دیں بدے فخر راضی رازدارے دیں بدے. تو کبھی کہے کہ رومی میرا مرشد ہو, کبھی کہے راضی ہو. پھر ایک مدت سوچنے کے بعد فیصلہ کیا, نہ مہرہ باقی ہے نہ مہرہ بازی, جیتا ہے رومی ہارا ہے راضی. رومی کو اقبال نے مرشد مان لیا. رومی کا انداز کیا ہے؟ تمثیل کا. ایک مثال بیان کرتے ہیں چھوٹی سی, اور بہت بڑی حقیقت بیان کرنے کا فن جانتے ہیں. یہ جو ساری میں نے گفتگو کی 2 لفظوں میں رومی نے سمیٹی. کہتے کسی نے مجنو کو دیکھا ریت پہ لیلا لیلا لکھ رہا ہے, گزرتے ہوئے رک گیا, کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ گفت مشق نام لیلا می کنم خاطر خود را تسلی می دہم. کہنے لگا اپنے محبوب کا نام لکھ لکھ کے دکھی دل کو قرار دے رہا. رومی کہتے ہیں اگر لیلا کا نام مجنو کو تسکین دیتا ہے تو حضور کا نام امتی کو تسکین نہیں دیتا. اور میں کہا کرتا ہوں میں خانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے, ہم کو تو مدینے والے کا ایک نام سہارا دیتا. ٹھنڈ پڑ جاتی ہے سینے میں جب کسی کے لبوں پہ ان کے نام کا چراغاں ہوتا ہے. کتنا دل آویز نام ہے, کتنا میٹھا نام ہے. یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا, بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کا ذکر قلب کی تسکین, روح کا قرار ہے. چلو میں تمہیں دلیل کے جہاں بھی لیے چلتا ہوں. مسجد نبوی کا صحن ہے, ہجوم عاشقاں ہے. اللہ کے محبوب حجرہ انور میں جلوہ فراز ہے. اچانک حجرے سے باہر تشریف لائے اور مجمع اصحاب میں تشریف فرما ہو کر کہا ما اجلسکم, صحابہ کیوں بیٹھے ہو, تمہارے بیٹھنے کا مقصود کیا ہے؟ اب ان کا جواب سنیے. ان کا جلسنا نذکر اللہ و نحمدہ علی ما ہدانا لدینہ و من علینا بکا. حضور ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہ ہے, ہم اللہ کی حمد بول رہے ہیں, اس کا شکر ادا کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین عطا کی اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر انعام کیا. اس لیے شکرانے کی محفل سجائے بیٹھے ہیں. آپ جو مل گئے مصطفیٰ, اور کیا چاہیے, فضل رب العلا, اور کیا. ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ آپ جو مل گئے, اس کا شکرانہ ادا کرنے بیٹھے ہیں. اچھا بات تو سادہ سی تھی. کوئی آپ سے پوچھے کیوں بیٹھے ہو, تو آپ کا ایک ہی جواب ہوگا, برجستہ جواب ہوگا, ذکر رسول سننے کے لیے بیٹھے, بات ختم ہو جائے گی. حضور نے پوچھا صحابہ کیوں بیٹھے ہو, کہا جلسنا نذکر اللہ و نحمدہ علی ما ہدانا لدینہ و من علینا بکا. حضور آپ جو مل گئے, آپ کے توسل سے دین کی بہاریں نصیب ہوئی, تو ہم اس کا شکرانہ ادا کرنے بیٹھے ہیں. بات تو سادہ سی تھی, لیکن میرے حضور نے فرمایا کیا تم اس بات پہ قسم دے سکتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہو؟ تو صحابہ کو حیرت تو ہوئی ہوگی, لیکن برجستہ کہا جی حضور ہم قسم دیتے ہیں, ہم اسی لیے بیٹھے. حضور نے ان سے قسم مانگ لی اور انہوں نے باقاعدہ حلف اٹھایا, ہم قسم دیتے ہیں, اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں کہ ہم اسی لیے بیٹھے, ہمارے بیٹھنے کا کوئی اور مقصد نہیں. جب حضور نے ان سے قسم لے لی اور انہوں نے باقاعدہ قسم پیش کی, تو ان کے چہروں پہ حیرت اور استعجاب کا عالم تو تھا. میرے حضور نے فرمایا میں نے تم سے جو ابھی قسم لی ہے یہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں لی, تمہارے قول کی صداقت پر مجھے کوئی شک نہیں گزرا تھا کہ میں نے قسم سے تصدیق چاہی ہو, بلکہ ماجرا کچھ اور تھا, اور وہ یہ کہ تم یہاں بیٹھے تھے, میں حجرے میں تھا, اتانی جبریل علیہ السلام, میرے پاس جبریل امین حاضر خدمت ہوئے, فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ, اور انہوں نے مجھے کہا محبوب ذرا باہر تو نکل کے دیکھو, صحابہ تمہارے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا ہے. وہ عمل کون سا ہے جس عمل پر رب ہو کے ناز کر رہا ہے؟ وہ صحابہ مل بیٹھ کے حضور کے آنے پر رب کا شکر ادا کر رہے ہیں. اللہ کی رحمتوں سے کوئی بعید نہیں, آج کی مجلس بھی قبول کر لی جائے اور اللہ فرشتوں سے کہے دیکھو صدیاں بیت گئیں, یہ آج بھی بیٹھ کے شکرانہ ادا کر رہے ہیں, اور ہو سکتا ہے یہ میری اور آپ کی بخشش کی ضمانت بن جائے. باقی جہاں تک حضور کی صورت میں انعام خداوندی کے شکرانے کی بات ہے, ہمارے بدن پر اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں. ساری زندگی بھی محافل منعقد کرتے رہیں, سجدے میں سر رکھ کے شکرانہ ادا کرتے رہیں, حق کے شکر ادا نہ ہو. کیوں ہمیں سب کچھ ملا ہی ان کی وساطت سے ہے. خدا تک رسائی تو بڑی دور کی بات ہے, ہم خود آشنا بھی نہ ہوتے اگر حضور نہ آتے.
ہمیں اپنی ذات کا تعقل بھی نہ ملتا، خودی سے آشنائی بھی نہ ملتی اگر یہ در نصیب نہ ہوتا، یہ چوکھٹ نہ ملتی۔ مجھے بتاؤ انسان اشرف المخلوقات ہے کہ نہیں؟ لیکن با وصف کے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدمہ کا تاج اس کے سر پہ ہے، مسجود الملائکہ ہے، لیکن اس نے اپنی پیشانی کا تقدس کہاں کہاں پامال نہیں کیا۔ درختوں کو اس نے پوجا، حشرات الارض کی پوجا پاٹ اس نے کی، اجرام فلکیہ کو اس نے معبود سمجھا، چوپایوں کے آگے اس نے اپنی پیشانی رگڑی، پتھر اور مٹی کے بنے ہوئے مادیوں کے چرنوں میں اپنا سر اس نے رکھا۔ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں ہوں کون۔ انسان کی تاریخ تو اتنی شرمناک ہے، یہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کانٹے کے ساتھ کیچوا لگا کے مچھلی پکڑی جاتی ہے؟ کسی زمانے میں یہ کیچوا بھی انسان کا معبود رہا۔ اس نے سانپوں کو پوجا، بچھوؤں کو پوجا، چلتے پانیوں کی پرستش کی، جلتی آگ کو معبود سمجھا، چلتی ہواؤں کو اپنا خدا سمجھتا رہا، کیڑے مکوڑوں کو اپنا معبود، سانپوں اور بچھوؤں کو اپنا خدا سمجھتا رہا۔ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں کون۔ یہ چیزیں تو انسان کی خدمت کے لیے بنائی گئی، یہ جانور اس کی سواری کے لیے، بار برداری کے لیے، دودھ اور گوشت کی ضروریات کی فراہمی کے لیے پیدا کیے گئے، یہ ان کو معبود سمجھ رہے۔ یہ چاند، سورج، ستارے اس کی راہوں میں روشنی اجالنے کے لیے، اس کے ذوق نظارہ کی تسکین کے لیے پیدا کیے گئے، یہ ان کو معبود سمجھ رہا ہے۔ یہ درخت اس کی ضروریات کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، آکسیجن فراہم کرنے کے لیے، چھاؤں دینے کے لیے، پھل دینے کے لیے، اس کے ایندھن کے کام آنے کے لیے پیدا کیے گئے، یہ ان کو معبود سمجھ رہے۔ یہ تو میرے حضور نے آ کے بتایا، یہ تیرے معبود نہیں ہیں، یہ نوکر ہیں تیرے۔ چاند کو پوجتا ہے، یہ دیکھ انگلی اٹھتی ہے اور وہ ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے۔ سورج کو پوچھتا ہے، یہ دیکھ اشارہ ہوتا ہے، وہ بھاگتا ہوا سر کے وقت پہ آتا ہے۔ درختوں کو پوچھتا ہے، جا میں نہیں، تو ہی کہہ دے تمہیں اللہ کا رسول بلا رہا ہے۔ پتھروں کو پوچھتا ہے، دیکھ مٹھی ابو جہل کی ہے، پتھر کلمے محمد عربی کے پڑھ رہے ہیں۔ اب انسان کی آنکھ کھلی کہ میں کون ہوں، اب اس کی خود سے ملاقات ہوئی، اب اسے سمجھ آئی کہ میں ہوں کون۔ اے تماشا گاہ عالم روئے تو کجا بہرے تماشا می روی، کائنات کا چرخ تیرے گرد گھوم رہا ہے، تو کس کو تلاش کر رہا ہے۔ اب اسے سمجھ آئی کہ میں کون ہوں، اب اس کا لہجہ ہی بدل گیا، اس کی ٹون ہی تبدیل ہو گئی۔ اب بولا، فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ اسے اب پتا چلا میں کون۔ خود سے ملاقات اب ہوئی جب حضور کا در ملا، حضور کی چوکھٹ ملی۔ کانپتا ہے دل تیرا اندیش آئے طوفان سے کیا، نا خدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو، دیکھ آ کر کوچائے چاکے گرے بامے کبھی، کیس تو، لیلا بھی تو، صحرا بھی تو، محمل بھی تو، وائے ناکامی کہ تو محتاج ساقی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، مستی بھی تو، حاصل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، رہرو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو، بے خبر تو، جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام۔